بعض دفعہ سوال بڑے سادہ ہوتے ہیں لیکن ان کے جواب مشکل ہوتا ہے۔ مجھ سے کسی نے پوچھا، سر اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہوں، کیا کیا جائے؟ اللہ کا محبوب ہونا چاہتا ہوں، کیا کیا جائے؟ اور پھر اس کا سوال یہ تھا کہ ولی بننا چاہتا ہوں، کیا کیا جائے؟ میں بھی چاہتا ہوں مجھ سے کرامت سرزد ہو، میں بھی چاہتا ہوں کہ میں بھی لوگوں میں مقبول ہو جاؤں۔ اب یہ جو آخری والی بات تھی نا، اس کے پہلے 3-4 سوالوں پہ بھاری پڑ گئی کہ میں بھی چاہتا ہوں لوگوں میں مقبول ہو جاؤں۔ اب یہ والی جو بات ہے، یہ بات ولی ہونے سے، یہ بات اللہ کے محبوب ہونے سے، یہ بات اللہ کے قریب ہونے سے میچ نہیں کرتی، میل نہیں کھاتی، لگا نہیں کھاتی۔ تو یہ بات مختلف ہے۔ میں نے انہیں ایک بات کہی، میں نے کہا کہ مجھے ظاہر ہے میں کوئی ولی اللہ تو ہوں نہیں، نہ کوئی عالم فاضل ہوں، میری ناقص رائے ہے، میرا ناقص علم ہے۔ اس کے مطابق اگر تم جھوٹ بولنا بند کر دیتے ہو، تم سچ بولنا شروع کر دیتے ہو، تو تم اللہ کے دوست بن جاؤ گے۔ اگر تم کسی پر چیختے چلاتے نہیں ہو، اگر تمہاری مرضی کے خلاف کوئی بات کی جائے اس پر، تم اس پر صبر اختیار کر لیتے ہو اور تم شکر کرنے والوں میں سے ہو جاتے ہو، تو تم اللہ کے ولی بن جاؤ گے۔ مجھے اور زیادہ نہیں پتا، لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ تمہیں موقع ملا کسی کا دل توڑنے کا، تمہارے پاس اتھارٹی تھی، تمہارے پاس طاقت تھی کسی کو نقصان پہنچانے کی، لیکن تم نے نقصان نہیں پہنچایا، تو تم نے یہ کرامت دکھائی ہے۔ یہ کرامت ہے کہ تمہارے پاس موقع تھا جھوٹ بول کر اپنی جان بچا لینے کا، لیکن تم نے سچ بول کر اپنے آپ کو پھنسا لیا اور پھر اس میں سے محنت کر کے، ہمت کر کے نکل گئے۔ تو یہ کرامت ہے۔ یہ کرامت ہے کہ تم سے کسی بھوکے نے کھانا مانگا، تم نے اسے کھانا کھلا دیا، خلوص نیت کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ۔ تو یہ کرامت ہے۔ اور یہ بھی کرامت ہے کہ تم پر کوئی مشکل آئی اور اس مشکل پر تم نے صبر کیا، تم نے شکر کیا اور کہا کہ اللہ تیرا شکر ہے، اس سے کوئی بڑی مشکل نہیں آ گئی، اور تو نے کسی بڑی مشکل سے بچا لیا، کسی برے اور بڑے مسئلے سے بچا لیا۔ یہ کرامت ہے کہ آپ شکر گزاری کرنا سیکھ گئے۔ آج کے دور میں کرامت اور ہے کیا؟ آج کے دور میں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پانی کے اوپر چلیں گے تو اسے کرامت کہا جائے گا، یا آپ لوگوں کو خوش کرنے کا ہنر جان لیں گے تو اسے کرامت کہا جائے گا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کرامت یہ ہے کہ آپ کے پاس موقع ہو برا کرنے کا اور آپ برا نہ کریں۔ یہ آپ کے لیے کرامت ہی کرامت ہے۔ اور یہ ان لوگوں کے لیے بھی کرامت ہے کہ ایک شخص کے پاس برا کرنے کا موقع ہے اور وہ برا نہیں کر رہا۔ کرامت کی مختلف ڈیفینیشن ہے۔ اولیاء کے نزدیک کرامت مختلف ہے، ولی اولیاؤں کے نزدیک کرامت مختلف ہے کہ اور کشف کی حقیقت سے کوئی انکار نہیں کرتا۔ لیکن جس قسم کا سوال ان صاحب کا تھا، اس سوال کو آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہوئے میں یہ بات کہوں گا بالکل سادہ سے انداز میں کہ اگر آپ کے پاس غلط کرنے کا، گناہ کرنے کا، کسی کا دل توڑنے کا موقع ہے اور اس موقع سے آپ نے فائدہ نہیں اٹھایا اور اس کو خیر کے راستے پر چلا دیا یا اس کے لیے بہتری کر دی، تو جان لیجئے کہ آپ اللہ کے دوست ہو گئے، جان لیجئے کہ آپ نے کرامت کر دی۔ لیکن اللہ کا دوست مسلسل ہونا ہے تو پھر یہ کام مسلسل کرنا پڑے گا۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے، فرمایا استقامت ہی کرامت ہے کہ آپ کوئی ایک کام مسلسل کرتے رہتے ہیں اور پھر اس کا جو نتیجہ خوبصورت نتیجہ نکلتا ہے وہ کرامت ہوتی ہے۔ آپ ذکر کرتے رہتے ہیں اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی زبان میں تاثیر رکھ دیتے ہیں اور اس تاثیر کے بدلے میں لوگوں کو فائدہ ہونے لگ جاتا ہے یا آپ کو فائدہ ہونے لگ جاتا ہے، اور پھر چاہے آپ مشہور ہونا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے، آپ کے رزق میں بھی، آپ کے عقل میں بھی، آپ کے علم میں بھی اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتے ہیں اور آپ کے نام میں بھی برکت ڈال دیتے ہیں۔ اور جب نام میں برکت آ جاتی ہے تو پھر کام میں بھی برکت آ جاتی ہے، اور انسان کو پھر چاہے دام کی ضرورت رہتی ہے یا نہیں رہتی، انسان کو پھر وہ دام بھی ملنے لگ جاتے ہیں جس کی وہ انویسٹمنٹ نہیں کر رہا ہوتا۔ تو اس لیے سب سے بہترین اور آسان طریقہ یہ ولی بننے کا کہ آپ اپنی استطاعت کے مطابق اچھے ہو جائیں، استطاعت کے مطابق سچے ہو جائیں، استطاعت کے مطابق خرچ کرنے والے بن جائیں، اور استطاعت کے مطابق اور تھوڑا سا ہمت سے اگر بڑھ کر بھی عبادت کرنے والے بن جائیں، ہم ولی ہو جائیں گے۔ اور ولی کامل کس نے دیکھا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ ہم نے تو نہیں دیکھا۔ وہی ایک ذات ہیں ولی کامل، ان کی پیروی کر لیں تو اب یہ کرامتیں ہیں، یہ صداقتیں ہیں، اور یہی غنی ہونا ہے اور یہی ولی ہونا ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ سب کو آسان رستے کھولنے، آسانی پیدا کرنے اور آسان بن کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جتنی انفارمیشن بڑھتی چلی جا رہی ہے اور جتنا مقابلے بازی ہو رہی ہے،
مشکلات بڑھانے کی اس مقابلے بازی میں کہیں ہم اپنا آپ نہ کھو بیٹھیں۔ امید ہے آپ اس بات کو سمجھیں گے۔ آپ کا بہت شکریہ۔